باول نگر جملہ ضلع کے ذمہ داران، تحصیل کے ذمہ داران، یوسی تعلقہ کے ذمہ داران، اسٹیج پر موجود جملہ علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، بالخصوص صاحب محفل، بالخصوص آستانہ عالیہ بنا والے شریف، ماشاءاللہ، جملہ معتقدین، محبین، تحریک لبیک پاکستان کے محبین، عوامی اہل سنت، مسلمانوں، میرے نبی سے سچے پکے محبت کرنے والوں اور اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، اس دور دراز علاقے میں آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی شرکت اس کثیر تعداد میں یہ اس بات کا پیغام ہے کہ انشاءاللہ ان قریب دین تخت پہ آنے والا ہے۔ تو جب دین تخت پہ آنے والا ہے اور ہر مسلم نے عزت اور ہر مسلم عزت پائے گا جب دین تخت پہ آئے گا، اور انشاءاللہ ہر طرف گلی کوچوں میں نعرہ میرے نبی کا لگے گا۔ تو پہلا نعرہ ویسے میں عموماً جو لگواتا ہوں وہ بغیر ساؤنڈ کے، کیونکہ ساؤنڈ کے بغیر جو نعرہ لگتا ہے وہ جذبے سے لگتا ہے، اور ساؤنڈ کے ساتھ جو نعرہ لگتا ہے وہ جذبے میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی وہ ذوق بڑھاتا ہے۔ ذوق وہ تو مجھے آپ کا دیکھنا ہے بغیر ساؤنڈ کے، کہ آپ بھاول نگر اور اس کے مضافات کے رہنے والے، میں جب آپ کی طرف آ رہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نے ایک مرتبہ معذرت بھی کر لیا تھا، مگر امیر محترم علامہ قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اور شورا کے ممبران نے کہا کہ بھاول نگر والوں کی محبت کچھ الگ ہی ہے۔ آپ کی محبت کا جب کہا گیا تو ہم نے بھی کہا کہ انشاءاللہ ہم بھی جس حال میں ہیں ہم بھی حاضر ہیں، تو ذرا وہی محبت دکھائیے گا جس محبت کا آپ سے تقاضا کیا گیا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ آپ کی آواز میں ماشاءاللہ اچھی آواز آ رہی ہے،
مگر یار ہم نے تو یہی سنا ہے جو دیہات میں رہتے ہیں وہ تگڑے ہوتے ہیں، تو آپ کی آواز بھی تگڑی ہونی چاہیے. لبیک لبیک. الحمدللہ آپ کی وہ آواز ہے جس کو نہ کوئی جھکا سکتا ہے، نہ کوئی دبا سکتا ہے، نہ کوئی پست کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی آواز نہیں، یہ اسلام کی آواز ہے. تو اسلام کی آواز اس کی طاقت بھی اپنی ہے، اس کی پہچان بھی اپنا ہے، اور اس کی غرض بھی اپنی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ جو آخر والے ہیں نا، آخر والے، یہ ہاتھ میرے رب نے اپنے مصطفیٰ کے لیے دیے ہیں، یہ زبان بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ بدن میں جان بھی مصطفیٰ کے لیے ہے. وہ آخر والوں کی آواز جب اسٹیج والوں تک آئے گی نا، اچھا اس کا ساؤنڈ ہے نا جو ریپیٹ ہے یہ ہٹا دو، یہ ریپیٹ جو ہے نا ہٹا دو، بھلے ماسٹر بڑھا دو، ریپیٹ ہٹا دو، ریپیٹ نہیں رہتے. الحمدللہ ریپیٹ ہمارے خود آواز کے اندر رب نے رکھ دی ہے. الحمدللہ یہ وہ آواز ہے جو بابا جی نے تیار کی ہے، اور یہ اسمبلیوں میں اسی انداز میں ہے. الحمدللہ تو بس آپ فقط لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی تک تو ہم بھی چارج نہیں ہوئے، مجھے لگ رہا ہے آپ بھی ابھی تک چارج نہیں ہیں. ابھی تک تو چارج نہیں. جب ہم سمجھیں گے نا چارج ہے، پھر ہم آپ کو بھی چھوڑیں گے. چھوڑنے سے مراد یہ پھر ہم بیان شروع کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ اپنی ایک عادت ہے، جب تک رسول اللہ کی عزت کے لیے مکمل ہاتھ بلند نہ ہونا تو مزہ آتا ہی نہیں ہے. اس لیے اسمبلی میں بھی الحمدللہ اسمبلی میں بھی ہاتھ اٹھانے کا ایک طبیعت بنی ہوئی ہے، ایک عادت ہے. اس لیے رسول اللہ کی عزت کے لیے آپ تو اپنے ہیں نا، نہیں سمجھے، آپ تو اپنے ہیں نا. الحمدللہ فقیر نے ان بیگانوں سے اسمبلی میں بھی صرف ہاتھ نہیں، خود بھی کھڑے ہو کر لبیک کا نعرہ لگوایا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. تاجدار ختم نبوت. نہیں، بابا جی نے فرمایا 3 مرتبہ آواز، 3 مرتبہ لبیک کا نعرہ، اور تیسری بار آپ کے اس علاقے سے آپ کی آواز آسمان کو جانی چاہیے. تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیسری مرتبہ تگڑی آواز ہونی چاہیے. تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ اب مزہ آ رہا ہے آپ کو بھی مجھے بھی. تاجدار ختم نبوت. ہاں جی واہ ماشاءاللہ. تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اپنے باپ کو زندہ باد نہیں بول رہے، ہم اپنی قوم کو زندہ باد، اپنے قبیلے کو زندہ باد، اپنے علاقے کو زندہ باد، اپنے باپ کو زندہ باد نہیں کہہ رہے. ہم کسی پارٹی کو زندہ باد نہیں کہہ رہے. نہ بھٹو زندہ باد، نہ نواز زندہ باد، نہ تیر زندہ باد، نہ بلہ زندہ باد. بس بس میرا نبی زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.
ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। माशाअल्लाह। आइए अब गैरतों वाला नारा। हाँ, बाबा जी ने जो नारा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने हर वो नारा असम्बली में लगाया। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मकसद के लिए हम असम्बली में गए थे, यही बात बताने गए थे कि इन्हें जाना, बस यही पैगाम देने गए थे। ये दुनिया की तलब, ये दुनिया की लालच, इसको हमने अपने ठोकर में रखा है। तुम्हें जाना, तुम्हें जाना, तुम्हें जाना। अब गारतों वाला नारा, हदीस पाक, अल्लाह अकबर। हाँ, वो नारा जब बाबा जी ने दिया ना, मन सब पर नबी किया, मन सब पर नबी किया। ये जब नारा लगे ना तो आपकी आंखों में जलाल होनी चाहिए, आपके चेहरे की रंगत तब्दील होनी चाहिए, और आपका हाथ तलवार बननी चाहिए, और गुमान ये हो कि गुस्ताख हाथ में है और सर कलम कर रहे हैं। मन सब पर नबी किया, मन सब पर नबी किया, मन सब पर नबी किया, मन सब पर नबी किया। लोग कहते हैं यार ये नारा तो ऐसा है, ये नारा तो वैसा है, इस नारे को नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये तो वो है, ये तो वो है। मैंने कहा तुम होते कौन हो रोकने वाले? वक्त के मुजद्दिद ने लगाया है, इमाम बरहक ने लगा दिया है, वक्त के मुजद्दिद ने लगाया है। अब किसी का बाप भी इसको रोक सकता नहीं है। ये लगा है, लगता रहेगा, क़यामत तक अब आवाज आएगी, मन सब पर नबीय्या, मन सब पर नबीय्या, मन सब पर नबीय्या, मन सब पर नबीय्या। बाबा ने जब नारा दिया ना तो असम्बलियों में भी कुछ लोग वो होते हैं जो दाएं बाएं घूमते रहते हैं, समझ आ गई बात, और कहते रहते हैं कि मुफ्ती साहब यार दीन के मामले में तो हम आपके साथ हैं। नहीं समझे, नहीं समझे, नजर आते नहीं है। कहते क्या है, दीन के मामले में तो हम आपके साथ हैं यार, ये कोई मसला नहीं, नामूस रिसालत के मामले में आप आपके साथ हैं, लेकिन रोड पे जब हम बैठते हैं तुम तो नजर आते नहीं है। ऐसे कैसे साथ हो? वो जो इस तरह वाले साथ है ना, फिर इनको मैं पकड़ता हूँ वक्त पर। नहीं समझे? वो असम्बली में एक था, जब रमजान के दिनों में अप्रैल में हम पर जब इन्होंने जुल्म ढाया, फिर रब ने जब मौका दिया असम्बली में, फिर जो उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह सबको लताड़ दिया। उनमें वही था, बोला मुफ्ती साहब हम तो साथ हैं, गाजी अब्दुल कय्यूम के मैं तो पर पोते में से हूँ। अच्छा, और होगा पीटीआई में। मैंने कहा अच्छा, बोला आप तो साथ है। मैंने कहा अच्छा, जब रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए हम गोलियां खा रहे थे, हम डंडे खा रहे थे, तुम खाते, उसको कहते तुम नजर नहीं आए। चलो तुम नजर नहीं आए, अब तुम हो ना, तो रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए एहतिजाज अब तुम इस्तीफा दे दो। नहीं समझे? इस्तीफा दे दो। नहीं देते तो आके मेरे साथ मेरे टेबल पे मेरे हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हो जाओ। तो दाएं करने लगा, बाएं करने लगा। तो ऐसे चेले चपाले, इनको जब नारा बाबा ने लगाया ना नया नया, मन सब नबीय्यन, तो इनको पकड़ा मैंने, 4 5 10 15 जो आते थे इस तरह कहते थे। मैंने कहा आज नया नारा लगा रहा हूँ, लेकिन नया नारा लगा रहा हूँ, जवाब आपको तो आता नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपने मेरे साथ लगाना है। और ठीक है मुफ्ती साहब, कोई मसला नहीं, हम तो आपके साथ हैं। मैंने कहा ठीक है, साथ हो, फिर नारा लगा देना। तो बोला साथ हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा नारा है मन सब नबीयन, और जवाब है फक़्तुलू। बोला ठीक है। मैंने कहा याद रखना, अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैंने नारा लगाया मन सब नबीयन। और कुछ मिंबरा जिनको सिखाया था उन्होंने नारा लगाया फक़्तुलू हो, फक़्तुलू हो। हम तो एक मरतबा लगाते, वो 3 मरतबा लगाए
फक्तुलू। अच्छा जब हुआ, जब बाहर निकलने लगा तो पूछने लगे, यार मुफ्ती साहब आज नया नारा था मगर हमें नहीं पता इसका माना क्या है। नहीं समझे माना क्या है? मैंने कहा तभी तो लगाया है। बोला इसका माना क्या है? मैंने कहा इसका माना ये है, वक्त के मुजद्दिद ने, इमाम बरहक ने, इमाम अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया है, मेरे नबी का फरमान है, जो किसी नबी की गुस्ताखी करे उसे काट के रख दो। मन सब नबी क्या, मन सब नबी क्या, मन सब नबी क्या, मन सब नबी क्या। लब्बैक 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 या रसूल। अब साउंड वाला भी चला सकता है, अब साउंड वाला भाई भी लब्बैक चला सकता है। लब्बैक लब्बैक। मेरा साउंड वाला भाई भी लब्बैक में गुम हो गया है। लब्बैक लब्बैक। क्या लिखा हुसैनी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तहरीक में इन इलाकों में पीर इरफान चिश्ती साहिब, कहिए सुभान अल्लाह, पीर बहादुर अली शाह साहिब और इश्तियाक होती साहिब, होतियाना साहिब, माशाअल्लाह। ये अफराद हमारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है। सुभान तो मुझे बताया गया कि ये हमारा साथ देंगे, तो मैंने इनको बताया ये हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, ये दीन का साथ दे रहे हैं। भले ये हमारे तहरीक में दाखिल हुए, मैंने कहा नहीं हमारे तहरीक में तो अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हुए हैं, दीन में मुकम्मल दाखिल हो चुके हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोला हम हमारा साथ देंगे, मैंने कहा नहीं इंशाअल्लाह दीन को तख्त पर लाने के लिए साथ देंगे और उस निजाम के लिए साथ देंगे जो काम उनका भी है वो काम हमारा भी है। नहीं समझे? दो बातें होती है, एक काम अपना हो, एक काम दूसरे का हो। बात समझ रहे हैं? आप अपना काम करें तो किसी पर एहसान, फिर बोलिएगा किसी पर एहसान, किसी पर एहसान, और आप अगर किसी दूसरे का काम करें ना फिर एहसान है। ऐसा ही है ना? मैं आपको कहूं कि आपने सिटी बाबल नगर से फलान चीज लेके आए, ठीक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का झंडा लेके आए, अगर आप तहरीक में हैं तो फिर किसी का एहसान, अगर नहीं है तो फिर आप एहसानन जाएंगे एहसानन आएंगे। ऐसा ही है ना? क्योंकि काम किसका है? मैं समझूंगा मेरा है ना, आप तो समझेंगे मेरा नहीं है। अगर जो तहरीक में नहीं है उसकी बात कर रहा हूं। काम अपना हो तो फिर कोई एहसान भी नहीं है, बात समझे? और जब काम किसी और का हो तो फिर एहसान जतलाया जाता है। मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती गुलाम नबी फखरी साहिब अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ करीब में ही गांव है, यहीं के हैं जी, मिकलोर नाई के करीब है, बस्ती नगड़ाना के है। बता रहे मेरे उस्ताद मोहतरम है मुफ्ती गुलाम नबी फखरी साहिब और आपके उस्ताद मुफ्ती अता मोहम्मद बदियालवी साहिब, उस्ताजुल कुल मुफ्ती अता मोहम्मद बदियालवी साहब की बात सुना दूं आपको। मेरे उस्तादों के उस्ताद, मेरे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि दीन का काम करना कैसा
ہوتا ہے اور کس طرح آسان ہوتا ہے. کب؟ جبکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی فیکٹری میں کسی کے ہاں کام کرتا ہو، پورا مہینہ کام کرتا ہو، تو اس کی تنخواہ جتنی بھی ہے، اگر مثال 30,000 ہے تو 30,000 دے دی جائے گی اس کو مہینہ پورا ہونے پہ. اور اگر 30 دن میں وہ 15 دن اپنا کام کرے اور 15 دن جن کے ہاں فیکٹری میں ہے ان کا کام کرے، پھر تنخواہ پوری مانگے تو پوری دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ 15 دن اپنا کام کیا ہے، 15 دن ان کا کام کیا ہے. تو اگر وہ یہ کہے کہ نہیں 15 دن جو میں نے کام کیا ہے اپنا، میں گھر کا سودا لے کے آیا، میں ڈاکٹر چلا گیا، میں بچوں کو لے گیا، میں نے فلان کام کیا، یہ کام کیا، وہ کام کیا، اپنے گھر کی مرمت کی، مجھے یہ کام تھا وہ کام تھا. تو استاد کل مفتی عطا محمد بندیالوی صاحب مسکرا کر فرماتے تھے کہ ایسے شخص وہ کسی پر احسان بھی نہیں جتلا سکتا اور اس طرح کہہ کر وہ کچھ لے بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اپنا کام کیا ہے، اپنے کام کا احسان نہیں ہوتا. پھر آپ مسکرا کر فرماتے بولا دیکھو لوگوں، یہ دین کس کا ہے؟ یہ دین کس کا ہے؟ یہ دین ہمارا ہے نا. جب دین ہمارا ہے تو کام بھی ہمارا ہے، تو ہمارے کام کا کسی پر احسان نہیں ہے. اچھا، پھر اپنے کام کے لیے بندہ وقت کیسے نکالتا ہے؟ گھر کی سبزی لینی ہو تو پورے محلے سے جا کے پوچھنا پڑتا ہے سبزی لوں کہ نہیں. جی خود ذہن کام کرتا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے. ہاں، اپنا کام جانا ہو 8 بجے تو کتنے بجے اٹھتا ہے؟ 9 بجے. کتنے بجے؟ جی او بھائی آخر والے بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا. 8 بجے نہیں اٹھے گا، کم سے کم 2 گھنٹے پہلے اٹھے گا، تیاری کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی 2 گھنٹے کام پہ جانے سے پہلے بھی 2 گھنٹے اضافی دے رہا ہے، کیونکہ کام جو اپنا ہے. بات سمجھے؟ ہاں، تو ہم نے تحریک کو کتنا وقت دیتے ہیں ہم؟ جی ہاں، کتنا وقت دیتے ہیں ہم؟ کیا ہم پورا دن دیتے ہیں؟ کیا ہم 6 گھنٹے دیتے ہیں، 8 گھنٹے دیتے ہیں، 10 گھنٹے دیتے ہیں، 2 گھنٹے دیتے ہیں، 1 گھنٹے دیتے ہیں دن میں، یا دن میں کوئی وقت بھی نہیں دیتے؟ اچھا یہ بتائیں کون کون یہ چاہتا ہے کہ دین تخت پہ آئے؟ نہیں ہاتھ اوپر رکھیے گا، ابھی ہاتھ نیچے نہ رکھیے گا. یعنی میرے خیال میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جس کا ہاتھ نیچے ہوگا. اب تو اگر جس کا نیچے بھی تھا اس نے اوپر کر لیا، ٹھیک ہے نا. تو مگر بات اتنا ہے کہ ایسے آپ کے ہاتھ اوپر کرنے سے دین تخت پہ کیسے آئے گا بھائی؟ ہاتھ نیچے رکھ لیں. آپ بہت خواہش مند ہیں کہ دین تخت پہ آئے، تو آپ کے صرف ہاتھ اوپر کرنے سے دین تخت پہ تو ادھر بیٹھے بیٹھے نہیں آئے گا نا. تو آپ کو وقت دینا ہوگا. اور جب جیسے آپ کا دل و دماغ کام کرتا ہے اپنے کام کے لیے کہ میں کیسے کیسے وقت نکالوں، کتنا وقت نکالوں، کس طرح وقت نکال کر آپ جب اپنا کام کر سکتے ہیں تو تحریک کے لیے وقت نکال کے کیسے کام نہیں کرتے ہیں آپ؟ اور کیوں کام نہیں کرتے ہیں آپ؟ اب آپ کو بتایا جائے کہ آپ کو دن میں اپنے لیے وقت نکالنا ہوگا، 2-3 گھنٹے آپ کو نکال کر دین کا کام کرنا ہوگا. جب دین آپ کا بھی ہے، دین اس اسٹیج کا بھی ہے، دین لبیک والوں کا بھی ہے، اور اسی دین کو جب ہمیں تخت پہ لانا ہے، جب کام ہم سب کا ہے، تو پھر اپنا کام کے لیے ترجیح دے کر ہم وقت کیوں نہیں نکالتے؟ اب پھر بتائیے گا دین کو کون کون تخت پہ لانا چاہتا ہے؟ اب دیکھیں پھر میں یہ والا سوال تو نہیں کروں نا کہ کون کون وقت دینا چاہتا ہے، تو یہ تو پھر اب نہیں ہوگا نا. جب آپ چاہتے ہیں کہ دین تخت پہ آئے تو پھر آپ کو وقت نکالنا ہوگا، آپ کو اپنا وقت دینا ہوگا. کم از کم نہیں تو نہیں دن میں 2 گھنٹے تو لازمی دینے ہوں گے. اچھا آپ نے ہاتھ نیچے کر لیں. اصل میں مدرس بھی ہوں تو ہم بچوں کو پھر اسی طرح تربیت کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، ہاتھ نیچے کریں، ہاتھ اوپر کریں، پھر اپنا کام بھی اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بتائیں کہ 2 گھنٹے دین کو تخت پر لانے کے لیے کون کون دے گا؟ انشاءاللہ 5 گھنٹے دیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. فخر صاحب 24 گھنٹے. نہیں آپ تو 24 گھنٹے آپ سے تو لیں گے نا. آپ چھوڑیں، آپ یہ بتائیں ان چہروں کو دیکھیں.
देख लें ये सब आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। और ये सब ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह का दीन तख्त पे आए इंशाअल्लाह। और खास तौर पर यार बड़ी बात है, यहाँ उलमा भी बहुत साथ दे रहे हैं आपका, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यहाँ पीरान उज़्ज़ाम भी आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान या रसूलुल्लाह इंशाअल्लाह। अच्छा, काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इसी उम्मीद पे बात की जाती है। कोई भी बात करने वाला इसी उम्मीद पे कलाम बात की जाती है ताकि सामने वालों को बात समझ में आ जाए। हम इतने दूर से आए, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा आना फायदा मंद हो गया। अब आपने इतने सारों ने जब कहा है कि हमने इंशाअल्लाह वल अजीज हमने काम करना है, अब काम क्या है? काम हम इनको दे चुके हैं। काम क्या है? काम हमने कराची में शुरू किया है, वो ये है कि हम हमारे तहरीक लब्बे पाकिस्तान के कारकुनान मुहिब्बीन घर घर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवाज आनी चाहिए। घर घर जाके दस्तक देते जी, आवाज बाहर कोई निकलता है जी, कौन? तहरीक लब्बे पाकिस्तान से आए हैं, हमें पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम करना है। आप हमारा साथ देंगे? ऐसे जवाब तो जवाब मिलता है बिल्कुल जी, हमारी जान हाजिर है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। तो वो लिख देते हैं लिस्ट में, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम, लिख लिया नाम। आपके कितने वोट हैं? बोला 6 वोट है। अच्छा जी अब्दुल रहीम, नंबर क्या है आपका? ये नंबर है। हो गए 6 वोट पक्के कर गए। कितने मिनट लगे? 5 से 10 मिनट। बात समझे नहीं समझे? कितने टाइम लगा? 5 से 10 मिनट बस। 5 से 10 मिनट में 6 वोट पक्के हो गए। सनद याफ्ता मोहर याफ्ता, मोहर भी लग गए कि ये वोट देगा। बात समझे? ठक ठक भी हो गए जी। कहाँ से आए जी? कौन? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जी। क्या काम है? क्यों दरवाजा खटखटाया है? हम वोट देंगे। क्या हो गया आपको वोट देंगे? नहीं देंगे वोट, जाओ जाओ। तो ना उम्मीद नहीं हुए, ना उम्मीद नहीं हुए, उसको भी लिस्ट में लिख दिया। नहीं समझे? नहीं समझे? बात पूछी क्या? बात ये पूछी कि हमने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़याम के लिए आपके दरवाजे पर आए हैं, क्या आप हमारा साथ देंगे कि नहीं? जिसने साथ देने का कहा उसका भी लिस्ट बना दिया, जिसने कहा हम साथ नहीं देंगे, झड़का, कुछ बोला, कुछ डांटा, कुछ बोला, उसका भी नाम लिख दिया। अल्लाह अकबर। बस हम अपने प्यारे महबूब के सामने दोनों लिस्ट दिखा देंगे कि या रसूल अल्लाह हमने तो काम किया, इसने फूल बेच दिया, इसने पत्थर मारा, हमने पत्थर को भी फूल समझकर आगे चले, हमने आगे काम किया। इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के अंदर हमारे दोस्त जहां घर घर जा रहे हैं और वोट पक्के कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे जगह भी है जहां 1.5 लाख घरों तक पहुंचे हैं। पूरी कराची की बात नहीं कर रहा, एक जिले की बात कर रहा हूं। 1.5 लाख घरों को पहुंचे हैं और वहां से उन्होंने ये कहा कि हमें 75,000 वोट हमारे कंफर्म हुए हैं। ये वो वोट है किसी का बाप भी उसको कम कर सकता। अब एक एक पीपी के अंदर जा रहे हैं, एक एक यूसी में जा रहे हैं। आपके यहाँ वेलसी है? यूसी 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 एक एक यूसी में जा रहे हैं, एक एक वार्ड में जा रहे हैं। अब एक एक वार्ड के अंदर हमारे कितने वोट आ रहे हैं हमें पता चल रहा है कि एक वार्ड के अंदर 6,000 वोट आ गए। फिर पूछते हैं हमसे कि यार बताओ इस वार्ड में जो काउंसलर ने जीता है कितने वोट लिए? पता चला 2,500। सुभान अल्लाह, 6,000 वोट तो हमें पहले से मिल चुके हैं। अगर पता चला जी 2,500 लिए मगर हमें वोट जो हमने जमा किए लोगों से जा जाके वो 1,500 है, तो फिर पता कितना कम है? 1,000 कम है। मेहनत करो ज्यादा। बात समझे? अब हमें अगर कहीं अगर कोई कहे कि तुम लब्बैक वाला हार गया तो हम देख लेते हैं कि यार वाकई यार से वोट तो मिले नहीं थे। हाँ
پھر ہم جو ہے نا وہ لا یعنی بات نہیں کریں گے، ہم حقیقت پر مبنی بات کریں گے کہ واقعیتاً یہاں ہمارے ووٹ نہیں تھے اور یہاں ہمارے ووٹ تھے، کیونکہ ہمیں پتا ہے لوگ جب ہارتے ہیں نا تو شور مچاتے ہیں کہ ہم ہار گئے، کیوں ہار گئے؟ بولا ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، دھاندلی ہو گئی۔ ہم تو ثابت کر کے بتائیں کہ یہ گھر والے نے ہمیں کہا ہے، ہم نے ووٹ دیا ہے۔ بات سمجھے؟ نہیں تو اب کون کون کام کرے گا؟ پکی بات ہے۔ اچھا چلو ہاتھ نیچے رکھیں، یارویں والے ہاتھ بلند کریں، جو یارویں کے ماننے والے ہاتھ بلند کر لے، اور جو یارویں کے نام پر جتنا لنگر آتا ہے سب چٹ کرتے ہیں وہ بھی ہاتھ اوپر کریں۔ واہ جی واہ، کچھ چھوڑتے تو نہیں ہے نا؟ تو یارویں کے نام پہ 11 گھر تو پکڑ سکتے ہیں نا یار۔ اور 12ویں والے ہاتھ بلند کر لے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ، تو 12 گھر پکڑ لے۔ اچھا چلو ہاتھ نیچے کر لیں، اللہ اعلیٰ حضرت والے ہاتھ بلند کر لیں۔ نسبتیں جتنی زیادہ تو کام بھی زیادہ ہی ہوگا نا۔ واہ جی واہ، تو اعلیٰ حضرت کی نسبت کتنی ہے جی؟ 25 26 25 ہے نا، 25 سفر اور مظفر ہے نا۔ تو اب پتہ ہے 25 گھروں کو کون کون جائے گا؟ او بھائی ہر وقت محبت میں ہاتھ نہیں کھڑے کرتے، جانا پڑے گا بھائی، پکی بات ہے، جائیں گے آپ، سچی بات ہے، پھر آپ کو مبارک ہو، انشاءاللہ دین تک پہ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ بس اس انداز میں آج کی بات آپ سمجھ گئے تو یہ جلسہ کامیاب ہے، الحمدللہ، دین انشاءاللہ تخت پہ آئے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کے یہاں قریب میں کوئی بڑا شہر ہے؟ ابھی جو ہم آئے کون سا شہر تھا یہ؟ منچن آباد۔ منچن آباد ماشاءاللہ، منچن آباد میں مساجد ہے نہیں ہے نا بہت ساری؟ اللہ، آذان ہوتی نہیں ہوتی؟ پکی بات ہے، آذان ہوتی ہے؟ اچھا، نماز کے لیے ساری دکانیں بند ہوتی ہیں؟ وہ آخر والا بندہ بولے گا، نماز کے لیے دکانیں بند ہوتی ہیں، کاروبار بند ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ہونا چاہیے، ہاتھ بلند کریں، ماشاءاللہ، یہی نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے نا، یہی ہے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی ہے کہ نا؟ کون کون چاہتا ہے کہ پاکستان میں جب آذان ہو تو کاروبار اور دکانیں بند ہو نماز کے لیے؟ واہ جی واہ، آپ کو مبارک ہو، تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی سے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، سندھ اسمبلی میں تحریک لبیک پاکستان کے 3 افراد ہیں۔ کتنے؟ 3 افراد، اور پوری سندھ اسمبلی کتنی ہے؟ 168۔ کتنی؟ تحریک لبیک پاکستان کے کتنے افراد ہیں؟ کوئی بھی قرارداد، کوئی بھی تحریک التوا، کوئی بھی بل، کوئی بھی ترمیم پاس کرانی ہو تو اکثریت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو 3 کی 168 کے مقابلے میں کوئی اکثریت ہے نہیں نا، مگر الحمدللہ خادم حسین رضوی کی اخلاص کے صدقے، پیارے محبوب کی نگاہ کرم کے صدقے، رب کی مدد سے الحمدللہ 3 افراد نے سندھ اسمبلی کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، سندھ اسمبلی میں اس فقیر نے ایک ترمیم پیش کی،
کیا ترمیم؟ سندھ اسمبلی کے قواعد و ضوابط ہیں، جن قواعد و ضوابط پر سندھ اسمبلی کو چلایا جاتا ہے، اس کے لیے ایک کتاب ہے، ان قواعد و ضوابط سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس قواعد و ضوابط کے اندر ایک ترمیم پیش کی ہے اس فقیر نے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کا جب بھی اجلاس ہو، اجلاس کے دوران نماز کا وقت آ جائے۔ نہیں سمجھے؟ بڑے شرابی ہوتے ہیں وہاں پہ، پی کے ٹنوں کے بیٹھتے ہیں، سمجھے؟ جب بھی نماز کا وقت ہو، اجلاس کے دوران نماز کا وقت داخل ہو جائے تو سندھ اسمبلی میں آذان دی جائے گی، اور ساتھ میں ہی 15 منٹ کا بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی کارروائی کے فوراً آذان کے بعد 15 منٹ کے لیے نماز کا وقفہ ہوگا۔ 15 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ الحمدللہ پوری سندھ اسمبلی سے نماز کے اس وقفے کو تحریک لبیک پاکستان نے، اس فقیر نے پاس کروا دیا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بابا جی یہی فرماتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر، پاس کر دیا اس کو۔ اب سندھ اسمبلی میں یہ قانون بن گیا، کیا بنا؟ قانون بن گیا ہے کہ جیسے ہی وقت نماز کا داخل ہو گیا اجلاس کے دوران آذان بھی دی جاتی ہے، 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ جب یہ قانون بنا دیا، 2 دن کے بعد پھر اجلاس ہوا۔ کیا ہوا؟ اجلاس ہوا۔ الحمدللہ اجلاس کے دوران جیسے ہی نماز کا وقت آیا تو آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جو بیان کر رہا تھا ایم پی اے، وہ خاموش ہو گیا، خطاب کر رہا تھا خاموش ہو گیا۔ آذان ہو گئی، آذان جیسے ختم ہو گئی فوراً کھڑا ہو گیا اپنا خطاب پورا کرنے کے لیے، بیان پورا کرنے کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ کھڑا ہوا فقیر بھی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ تو وہ جو بیان کرنے لگا، میں نے کہا آپ بیان نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا مفتی صاحب کیوں؟ میں نے کہا سندھ اسمبلی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ تھا پی ٹی آئی کا، خوش ہو گیا، نہیں سمجھے؟ پی ٹی آئی کا تھا، خوش ہو گیا کہ مفتی صاحب ہو سکتا ہے پلٹ گیا۔ میں نے کہا مفتی صاحب پلٹنے نہیں پلٹانے آئے ہیں، نہیں سمجھے؟ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا یہ عمران کی تبدیلی نہیں ہے، یہ خادم حسین رضوی کی تبدیلی ہے۔ تو بیان کرنے لگا، میں نے کہا بیان نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا مفتی صاحب کیوں؟ میں نے کہا سندھ اسمبلی کا قانون بن گیا ہے، نماز کے فوراً بعد کوئی کارروائی نہیں ہوگی، پہلے نماز کا وقفہ ہوگا۔ تو کہنے لگا مفتی صاحب بس 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں میں اپنی بات پوری کر دوں گا، 2 منٹ کے بعد نماز کے لیے چلے جائیں گے، پھر کر لیں گے ہم نماز، پھر پڑھ لیں گے۔ میں نے کہا نماز پھر نہیں، نماز اب ہوگی۔ تو کہنے لگا بس 2 منٹ میں پوری کر دوں۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگا مفتی صاحب یہ آپ کا تو استحقاق نہیں ہے، یہ تو اسپیکر کا استحقاق ہے کہ وہ کسی کو بیان کرنے دے، کسی کو روک دے، کسی کو اجازت دے دے، یہ تو اسپیکر کا استحقاق ہے، اب آپ کا استحقاق نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ پہلے اسپیکر کا استحقاق تھا، اب پوری اسمبلی کا استحقاق ہے، پہلے نماز ہوگی، پہلے نماز ہو گئی، یہ قانون بن گیا ہے۔ بس اس کے ساتھ اس کا ایک کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ دوسرا کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ تیسرا کھڑا ہو گیا، اس کے ساتھ چوتھا، پانچواں، 10واں کھڑا ہو گیا۔ اس کے جتنے بھی پارٹی کے تھے سب کھڑے ہو گئے اور شور مچانے لگے کہ مفتی صاحب پہلے بیان۔ میں نے کہا پہلے نماز۔ کہنے لگے پہلے بیان۔ میں نے کہا پہلے نماز کا حق والا بیان۔ میں نے کہا پہلے نماز۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک اکیلے کو، تحریک لبیک پاکستان کو، سندھ اسمبلی میں فتح عطا فرما دی اور پہلے نماز ہوئی، بعد میں بیان ہوا۔ الحمدللہ یا رسول اللہ
الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں نظام مصطفیٰ کا آغاز کر دیا ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آواز کہاں تک آ رہی ہے؟ چلے پورا ہو گیا پورا، ماشاءاللہ صحیح ہے۔ سندھ اسمبلی میں الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے نظام مصطفیٰ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہی ہم چاہتے تھے نا؟ الحمدللہ۔ اب میرے پاس تو سندھ اسمبلی میں جو پاکستان کی 74 سال میں نہیں ہوا، الحمدللہ 3 ساڑھے 3 سال میں تحریک لبیک پاکستان نے کر دیا ہے۔ سندھ اسمبلی میں مسجد نہیں تھی، نہیں سمجھے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم غیر ملک میں چلے گئے، مسجد نہیں تھی۔ 74 سال گزر گئے، 75 سال مسجد ہی نہیں تھی۔ وہ مسجد بھی تحریک لبیک پاکستان نے بنائی ہے، نہیں سمجھے؟ یہ ہے تبدیلی۔ عورتوں کو نچانا تبدیلی نہیں ہے، رب کا گھر بنانا، اس میں عبادت کرنا، یہ تبدیلی ہے۔ الحمدللہ فرانس کے اس سفیر کو، اس خنزیر کو جو نہیں نکالا گیا، جس کے لیے کئی قربانیاں دی گئی، کئی معاملات ہوئے، اس کے خلاف جو قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، پھر اس کو ڈرامہ کر کے روک دیا گیا اور دوبارہ اب تک پیش نہیں کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے، شورا نے ان تمام لوگوں کو دوبارہ خط لکھا ہے، جتنی جماعتیں ہیں ان کو خط لکھا ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ جو کمیٹی بنانی تھی، جو کمیٹی میں افراد لینے تھے، باقی لوگ بولا نام ہی نہیں دے رہے ہیں۔ پوچھا گیا، بولا ان کو ہم نے خط لکھا ہے، یہ نام نہیں دے رہے ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے ان سب کے نام پر خط لکھا کہ آپ نام کیوں نہیں دے رہے؟ نام تو دے دے کمیٹی کے لیے۔ ابھی تک ان کا جواب نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے رمضان میں، ابھی رمضان آنے والا ہے نا، پچھلے رمضان میں ہی الحمدللہ اس فقیر نے سندھ اسمبلی سے فرانس کے اس خنزیر کو پاکستان سے نکالنے کی قرارداد پاس کروائی ہے۔ الحمدللہ سندھ اسمبلی سے اس قرارداد کو پاس کروائی ہے کہ فرانس کے خنزیر کو نکالا جائے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے سندھ اسمبلی میں صحابہ کرام کی بات کرنا ایسا ہے جیسے کہ سندھ اسمبلی میں کوئی ایٹم بم پھٹ جانا۔ شیعہ زیادہ ہے نا، پتہ ہے آپ کو؟ شیعہ زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہاتھ بلند کریں۔ اب میرا طریقہ ہے، بس آپ کو ابھی یہ تو کام کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کے دیوانے ہاتھ بلند کریں۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اہل سنت کے نصیب میں دونوں ہیں، یک طرفہ ہم نہیں ہیں۔ الحمدللہ اہل بیت کے بھی محب ہیں، صحابہ کرام کے بھی محب ہیں۔ سب صحابی نبی جنتی، سب صحابی نبی جنتی، سب صحابی نبی جنتی۔ یہ بات صحیح معنوں میں تب ہوگی جب ہر صحابی نبی کو جنتی کہنے والا صبری میں ہو۔ بات سمجھے؟ پھر ہوگا۔
الحمدللہ سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی فقیر نے. کیا قرارداد؟ یہ کہ سعودی حکومت نے کئی سال قبل پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مبارک کو کئی سال قبل جنت البقیع میں شہید کر دیا تھا. پتہ ہے نا آپ کو؟ کئی سال قبل سعودی حکومت نے سیدہ کے مزار مبارک کو شہید کر دیا تھا. مگر اسمبلیوں میں کبھی آپ نے بات سنی؟ اہل بیت کے جو محب کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان سے کبھی بات سنی؟ پہلی مرتبہ اسمبلی میں بات ہوئی ہے تو تحریک لبیک پاکستان نے کی ہے. الحمدللہ فقیر نے ایک قرارداد تیار کی. قرارداد یہ کہ سندھ اسمبلی کا یہ معزز ایوان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو جنت البقیع میں دوبارہ تعمیر کرنے کی قرارداد پیش کرتا ہے. اور سندھ پاکستان کی حکومت سے سندھ اسمبلی کی اس قرارداد کی زمرے میں، اس قرارداد کی بنا پر پاکستان حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی سفارتکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے سعودی حکومت سے مطالبہ کرے کہ جنت البقیع میں سیدہ کے مزار کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. فقیر نے یہ قرارداد بنائی اور اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ اگر سعودی حکومت سیدہ کے مزار مبارک کو تعمیر کرنے کے لیے یہ بہانہ بنائیں کہ اس کے اخراجات زیادہ ہیں، ہم اس اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے یا ہم نہیں اٹھائیں گے، اس کا قرارداد کے اندر ہم نے یہ بھی لکھ دیا کہ سیدہ کے مزار مبارک کو تحریک لبیک پاکستان اپنے خرچے پر برداشت کرنے کو تیار ہے. جب یہ قرارداد بنا دی، اب آپ کو معلوم ہے کہ قرارداد جب تک یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، پاس اس کے پاس اس کے پاس اس جماعت کے پاس اس پارٹی کے پاس اس پارٹی سب کے پاس گئے کہ سیدہ کے مزار مبارک کو تعمیر کرنے کی بات ہے، آ جائیں ساتھ دے دیں. تو جب ان کا ذہن بنایا، بولا ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ اہل بیت کے محب تو بہت سب اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، نہیں سمجھے؟ ہاں، ہم سے زیادہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم زیادہ، مگر زیادہ ہے نہیں، غلوب ہے. اللہ الرحمن. جب ان سے یہ بات کی کہ اہل بیت اطہار سیدہ کے مزار مبارک کو جنت البقیع میں تعمیر کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جب ان سے بات کی، بولا ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ قرارداد لے آئیں، ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم سیاسی ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ سمجھتے ہیں صرف ہم سیاسی ہیں. ہم نے اس قرارداد کے اندر صحابہ کرام کا نام نہیں لکھا، کیونکہ جنت البقیع میں کئی صحابہ کرام کے مزارات کو بھی شہید کیا گیا تھا. پہلے ہم نے صرف سیدہ کا نام لکھا. نہیں سمجھے؟ جب سیدہ کا نام لکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں صحابہ کرام کا نام بھی لکھ رہا ہوں. اب جو ہے نا معاملہ خراب ہو گیا. دائیں کرنے لگے، بائیں کرنے لگے، کوئی ادھر بھاگنے لگا، کوئی ادھر بھاگنے لگا. میں نے کہا کدھر بھاگ رہے ہو بھائی؟ صحابہ کرام کے مزارات کو بھی شہید کیا گیا ہے. جتنے صحابہ کرام کے مزارات کو شہید کیا گیا ان کا نام بھی لکھنا ہے. تو کہنے لگے مفتی صاحب، صحابہ کرام کے نام کو پھر کبھی ہم ڈال دیں گے، اس میں پھر کبھی بات کر لیں گے. میں نے کہا 2 الفاظ ہے، لکھنے میں کیا تکلیف ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ لکھ دیتے ہیں. کہنے لگے نہیں. جب میں نے زور دیا تو کہنے لگے مفتی صاحب ٹھیک ہے، آپ اپنی قرارداد الگ لائیں، ہم اپنی قرارداد الگ لاتے ہیں. میں نے کہا اچھا نہیں مانتے ہو؟ میں بھی خادم حسین رضوی کا خادم ہوں.
تم اگر سیاسی ہو تو الحمدللہ ہم مذہبی سیاسی ہیں. تو کہنے لگا نہیں مفتی صاحب اپنا جواب اپنی قرارداد پھر الگ لے آئیں. ہم اپنی قرارداد پھر الگ لاتے ہیں. ذہن میں نے بنایا اور قرارداد بولا. میں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ اپنی الگ. ہم اپنی لاتے ہیں الگ. پھر میں نے اپنی قرارداد کے اندر یہ بھی لکھ دیا کہ صحابہ کرام کے مزارات کو بھی تعمیر کیا جائے. توجہ. جب یہ لکھ دیا, لکھنے کے بعد جب قرارداد بن گئی تو ان کے ٹیبل پہ رکھ دیا میں نے. اس کے ٹیبل پہ, اس کے ٹیبل پہ, سب کے ٹیبلوں پہ رکھ دیا جماعت جتنے تھے. تو کہنے لگا مفتی صاحب ہم نے تو انکار کیا تھا, ہم نے تو آپ کی قرارداد سے انکار کیا تھا, ہم اس سے متفق نہیں ہیں, ہم اس سے متفق نہیں ہیں. آپ نے صحابہ کرام کی بات اس میں لکھ دی ہے. میں نے کہا مجھے پتا ہے تم متفق نہیں ہو, مجھے تو حجت قائم کرنی ہے, مجھے تو حجت قائم کرنی ہے. مجھے دنیا کو یہ بتانا ہے یہ صحابہ کرام کے عظمت کے منکر ہے, یہ صحابہ کرام کے عظمت کے منکر ہے. مجھے حجت قائم کرنی ہے. میں نے ٹیبل پہ پی پی کے بھی رکھا ہے, جی ڈی اے کے بھی رکھا ہے, پی ٹی آئی کے بھی رکھ دیا ہے, ایم کیو ایم کے بھی رکھ دیا ہے, پی پی کی ٹیبل پہ بھی رکھ دیا ہے. میں نے تمہارے ٹیبلوں پہ رکھ دیا ہے. اب تم اس پہ سائن کرو یا نہ کرو. جب میں اپنے ٹیبل پہ جاؤں گا تو دنیا کو میں بتاؤں گا کہ یہ پی پی والا عظمت صحابہ کا منکر ہے, یہ پی ٹی آئی والا عظمت صحابہ کا منکر ہے, یہ ایم کیو والا عظمت صحابہ کا منکر ہے. اور یہ یاد رکھنا میں صرف پی پی اور پی ٹی آئی صرف جماعت کا نام نہیں لوں گا, جس کے ٹیبل پہ رکھا ہے اس کا نام بھی لوں گا, میں ان کا نام بھی لے کر میں دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ عظمت صحابہ کے منکر ہے. پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم حلقے میں جاتے کیسے ہو, پھر تم ووٹ مانگتے کیسے ہو. میں دنیا کو بتا دوں گا. ان کو معلوم تھا کہ یہ صرف بولتا نہیں ہے, یہ کر کے بھی بتا دیتا ہے. بس میں جیسے ہی پلٹا ہوں میرے کان میں آواز آئی مفتی صاحب آپ چھوڑتے نہیں ہیں, لائیں قرارداد ہم سائن کر دیتے ہیں. بول دیا صدق اللہ العظیم, پھر صدق اللہ العلی العظیم کر دیں. اچھا جی جی. سندھ اسمبلی میں بہت کچھ ہوا ہے, وہ کچھ ہوا ہے. ابھی آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. اچھا مبالغہ نہیں ہے, ایک تو بولتے ہیں نا واہ میں صبح تک بات کر سکتا ہوں, پوری رات گزر جائے, کر سکتے ہوں گے خطیب. مبالغے کے طور پر نہیں ہے. حقیقت میں آپ کو یہ بات کر دوں کہ کم سے کم اثر تو ہو ہی جائے گی. اتنا کچھ الحمدللہ سندھ اسمبلی میں تحریک لبیک پاکستان نے پہلی مرتبہ میں آگے پاکستان کی تاریخ کو بدل دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بس اسی نظام کے لیے آپ نے, ہم نے, سب نے انشاءاللہ کام کرنا ہے. علماء ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. بابا جی یہی فرماتے ہیں جس نبی کے نام پہ ہم لیتے ہیں کھاتے ہیں تو ذمہ داری ہماری زیادہ ہے. تو علماء کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, اور علماء سے کام بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے ذہنیت بھی دے سکتے ہیں. ان سے ہاتھ جوڑ کر, پیران عظام سے ہاتھ جوڑ کر کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے اس دین کو تخت پر لانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے کسی سے اختلاف ہو, کسی سے کوئی بات ہو, کسی سے کوئی چیز ہو, کسی کی بات بری لگی ہو, کسی نے آپ کو دعوت نہیں دی ہو, کسی نے آپ کی عزت نہیں کی ہو. بس ساری دعوتیں عزتیں میرے نبی کی عزت پہ قربان کر دیں, بھلا دیں سارا کچھ, سب کو پیچھے رکھ دیں رسول اللہ کی عزت کے لیے. ہم تن ہو کر نہیں, آپ کے پاس ذمہ داری نہیں ہے, بغیر ذمہ داری کے ذمہ داروں سے زیادہ کام کریں. بس رسول اللہ کی عزت کے لیے, ناموس کے لیے, ختم نبوت کے لیے, دین کو تخت پر لانے کے لیے آپ ہم سب جب کھڑے ہوں گے نا تو انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ دین تخت پہ ہوگا انشاءاللہ. کسی کا باپ روک نہیں سکتا. جیسے آپ لاہور سے نکلے نا جذبے کے ساتھ, وزیر آباد تک دنیا بدل گئی, اور آپ نے بتا دیا کہ دین کی طاقت یہ ہے. بس اسی دین کی طاقت کے ساتھ ہم مل کر کام کریں گے. لبیک لبیک